آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ آج کی یہ محفل مرحوم و مغفور محمد عارف صاحب کے چہلم کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ موت کیا ہے۔ جب بھی ہم یا کوئی بھی موت کا ذکر سنتے ہیں اور سب ڈرنے لگتے ہیں، کوئی ہو، زیادہ تر لوگ، کیا دیندار کیا دنیا دار، سب لوگ، کسی کو موت نہیں چاہیے، موت سے سب ڈرتے ہیں۔ مگر اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی سے بہترین چیز کا نام موت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا۔ کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے۔ کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی عبادت کریں، رسول اللہ کو آپ بیداری کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر موت سے جب مر کر انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، موت کے بعد اگر کچھ نہیں بھی ملے تو اس سے بڑی نعمت ہے۔ انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے جاؤں، سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن قربان جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، گنبد والے کو دیکھ لیں۔ میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ اب بتائیں، جس موت سے حضور نظر آتے ہوں، اگر منافق ہے تب تو بات کچھ نہیں، لیکن اگر مومن ہے تو امام نے تو منقبت میں کہا تھا، اس کو نعت میں کہہ لیا جائے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ موت یہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، اور کما قال کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں کہ وطن جانے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ میری قوم کا عجیب حال ہے، وطن جانے سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو، آپ کا وطن مالیگاؤں ہے، آپ کو کچھ دن کے لیے ممبئی بھیج دیا گیا، اب کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی 8 دن کے بعد آپ کو مالیگاؤں چلنا ہے، سچ سچ کہنا، خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ حیرت ہے، ہمارا وطن تو آخرت ہے۔
बल्कि हमारा वतन तो जन्नत है। ये जो कहा गया ना अल हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि हुब्बुल वतन ईमान की अलामत है, तो यहाँ वतन से मुराद जन्नत है। हमारा वतन, हम किसी मुल्क में रहे, हमारा असल वतन, इसलिए कि वतन उसको कहते हैं जहाँ उसकी पैदाइश होती है, पैदाइश की जगह को वतन कहते हैं। अब हमारी जो पैदाइश हुई है वो आसमानों और जमीनों में नहीं हुई है, हमारी पैदाइश तो जन्नत में हुई है। हमारे अब्बा को जन्नत में बनाया गया है, तो हमारा वतन है जन्नत। और हमें कुदरत ने कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि तुम अल्लाह के माल हो और तुम्हें अल्लाह की तरफ पलटना है। तो वतन जाने की बात है, वतन जाने की बात है, और हम वतन जाना नहीं चाहते। और एक बात आपसे कहता हूं कि यहां जितने टेंशन है वतन में कोई टेंशन परदेश में होते हैं, वतन में नहीं। आदमी परदेश में हो तो पानी मांग कर पिए, खाना मांग कर खाए, बिस्तर मांग करके मिलेगा। किस परदेश में कितने अभी बड़ा मेहमान बन के जाओ, घर जैसी राहत नहीं है। घर जैसी राहत तो वतन में है। और अल्लाह अकबर, यहाँ खाना है तो दिन भर कमाना भी है, लेकिन वतन में कमाने का टेंशन नहीं। और फिर सुभान अल्लाह, हमारा चूंकि अकीदा गैब पर है, हमने मौत को समझा नहीं। काफिरों की तरह मौत को हम देखकर समझकर हम जो है वो हक्का बक्का रह गए। और सब असल में मौत का तस्वुर ही ऐसा पेश किया गया कि हमने मौत से मोहब्बत नहीं की। मौत मांगी भी नहीं जाती, लेकिन मौत बुरी भी नहीं है। देखिए, दरअसल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान दुनिया में ऐसे है जैसे मुसाफिर। एक आदमी सफर करते हुए, पहले जब लोग सफर करते थे तो कार वगैरह तो नहीं थी, आपको मालूम है, तो लोग घोड़ों पर, ऊंटों पे, खच्चर, पहले पैदल सफर करते थे। तो सफर करते करते जब मुसाफिर थक जाता तो कुछ देर के लिए वो दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ जाता या सो जाता, उसके बाद उठता और उठ करके चल देता। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरख्तों के नीचे, सायादार दरख्तों के नीचे पेशाब मत किया करो, पाखाना मत किया करो, क्योंकि वहां मुसाफिर आकर के ठहर सकते हैं, उनको तकलीफ होगी। तो आका फरमाते इंसान की जिंदगी ऐसे ही है जैसे एक दरख्त के नीचे मुसाफिर सफर करता है और आगे बढ़ता है। अब आप कहें कोई 70 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, तो क्या वो मुसाफिर की तरह जिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल से ज्यादा की थी। कितनी थी? 1000 साल से ज्यादा की। जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने कैसे पाया जिंदगी को? 1000 साल अल्लाह ने जिंदगी दी, कैसे पाया? तो जिब्रील से कहा, जैसे मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। यानी कितनी भी लंबी जिंदगी आपको मिले, आपको ऐसे ही लगेगा। देखिए, अभी आपकी किसी की उम्र 35 साल की होगी, 40 साल की होगी, 20 साल की होगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम 20 साल से दुनिया में रह रहे हैं, हम 40 साल से दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पैदा हुए कल की बात है, बचपना गुजरा कल की बात है। तो यहाँ कितना भी रहो वो मुख्तसर ही है, बहुत मुख्तसर है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसे रहो जैसे दरख्त के नीचे एक मुसाफिर रहता है, चल जाता है। तो ये सफर है, हमारा एक सफर है। देखिए, जब इंसान आलम अरवाह में था, ये उसका सफर शुरू हुआ। इंसान का सफर, उतनी बात करता हूं जितनी समझ सकें, क्योंकि मुझे मरकज पे बहुत अहम उन्वान से पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। इंसान का जो सफर शुरू हुआ है वो इल्म इलाही से शुरू हुआ है। इल्म इलाही की तशरीह छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इल्म इलाही से सफर शुरू होता है, फिर इंसान आता है आलम अरवाह में, यानी रूहों की दुनिया में आता है इंसान। कभी कभी देखो, आप कहीं जाओगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे किसी मजार पे चले गए, कहीं कभी ताजमहल पे चले गए, किसी जंगल में चले गए, किसी घर में पहली बार गए, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले कभी आया हूं। आपको गौर करना, कभी कभी ऐसा होता है मैं पहले आया हूं, हालांकि आप
یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں. تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوتا لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے. وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. انشاءاللہ تعالی کبھی موقع رہا تو روحوں کی دنیا پر ایک کبھی یاد دلائیں مجھے, تو مرکز پہ اس پہ ہم تفصیلی خطاب کریں گے روحوں کی دنیا کیا ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا یہ دنیا کچرا ہے, گھان کچرا ہے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. یہ جو جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا, گیم کھیل رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, غافل ہو, فجر چھوڑ رہے ہو, ظہر چھوڑ رہے ہو, عصر چھوڑ رہے ہو, اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو, کچرا ہے, کچھ نہیں, اس کی کوئی اوقات نہیں. اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات, اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے. بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں. بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے, قتل و غارت گری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, رشوتیں لے رہا ہے, گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, یہ صرف خواب ہے. بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان. حقیقت آخرت ہے. یہ حباب ہے, حباب. حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلہ کہتے ہیں نا, اس کو حباب کہتے ہیں. بس دنیا مثل حباب ہے. دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلہ کتنی دیر رکے گا, چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی. بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلہ. تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں. اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے ہیں, اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا, یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی. بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا, حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا. جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے. فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہ اپنا وکیل ہے. آپ غور فرمائیں. بس بات اتنی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے. بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کے ان سے رشتہ جوڑنا ہے. یہ جو شراب ہے, جوے ہیں, برائیاں ہیں, بدکاریاں, ان سے رشتہ توڑو اور ان سے رشتہ جوڑو. بھائی جب کسی سے مقدمہ لڑوانا ہوتا ہے تو پھر اس سے رابطے اچھے رکھنے ہوتے ہیں. تو میرے نبی یہ مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہیں. وکیل بمانا کار ساز, وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں, وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں. وہ وکیل ہے, کفیل ہے, شفیع ہیں وہ ہمارے. اور قربان جائیں ایسے شفیع اور وکیل ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ہر نبی شان والے ہیں, مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کے. نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ ان کو غرق کر دے. لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. ہود اور علیہ السلام نے اور صالح علیہ السلام کو, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان لوگوں نے دعا کی. کسی نے کہا اللہ ان پہ ہوا ڈال دے, کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ آندھی چلا دے. اسی طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے. موسیٰ کی قوم نے ستایا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں. میرے نبی کی قوم نے ستایا, اتنا ستایا کہ وطن سے نکال دیا. حضور علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا. اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے. لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ مجھے جانتی نہیں. قربان جائیں کیا شان ہے آقا کی. اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے. نبی کی تو ہر دعا قبول ہے لیکن ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ یہ آپ کریں گے, جب بھی یہ دعا کریں گے یہ خاص دعا رد نہیں ہوگی. نوح علیہ السلام نے استعمال کیا غرق کرنے کے لیے, لوط علیہ السلام نے استعمال کیا پتھر برسانے کے لیے. حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں کی, میں نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھا, آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے. جب یہ خاص دعا میں وہاں استعمال کروں گا. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ امت کی مغفرت کے لیے, ان کو بخشوانے کے لیے. قربان جائیں
कैसा दामन हाथों में आया है, लेकिन कदर नहीं की। मोहल्ले का अच्छा दोस्त मिलता है तो उसकी कितनी कदर करते हैं। महबूब खुदा ने अता कर दिया, हमने उनकी कदर नहीं की जैसा कदर करना चाहिए था। तो अर्ज ये कर रहा था कि हम आलम अरवाह में आए, आलम अरवाह से फिर हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम बाप की पुश्त में आए, बाप की पुश्त से हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम माँ के पेट में आए, माँ के पेट से हमारा सफर और आगे बढ़ा, हम दुनिया में आए, दुनिया से सफर आगे बढ़ेगा, हम कब्र में जाएंगे, कब्र में भी हमेशा नहीं रहेंगे, वहां से सफर आगे बढ़ेगा, हम महशर में जाएंगे, महशर में भी सफर और आगे बढ़ेगा और हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। हालांकि कोई जहन्नम में भी जा सकता, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, लेकिन ये सफर है। आप जब आलम अरवा में थे तो आलम अरवा में रहे तो वहां से कहा कि अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, ये बहुत अच्छी जगह है। कुदरत ने कहा निकलो यहां से आगे बढ़ो, बाप की पीठ में आए, फिर वहां कहा कि अब ये बहुत अच्छी जगह, यहां से और आगे नहीं जाएंगे। तो फिर माँ के पेट में डाले गए, तो माँ के पेट में गए तो कहा अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि और आगे जा, तो कहा नहीं अब नहीं जाएंगे। कुदरत ने कहा आगे जा, निकलना है तुझे यहां से। बच्चा माँ के पेट से निकलना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसी को उसने सब कुछ समझ रखा था, लेकिन जब दुनिया में आया तो रोने लगा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया। लेकिन जब दुनिया में आया तो माँ देखा, बाप देखा, भाई देखा, सब देखा। अब सोचता है इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, यहाँ रोजाना फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती है, बुलबुलों के नगमे हैं, भौरों की आवाज है, शफक का जमाल है, उफक की सुर्खी है, गिरते आबशार है, बलखाती हुई नदियां हैं, दोस्तों की संगतें हैं, बीवी का प्यार है, बच्चों की मोहब्बतें हैं, माँ की ममता है, बाप की शफकतें हैं। अब यहाँ से मैंने कहीं नहीं जाना। कुदरत कहती है और आगे जा, कब्र में जा। माँ का पेट दुनिया से कितना छोटा है, दुनिया के सामने माँ का पेट कितना छोटा है, कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी ही छोटी है। ये जो 2 गज जमीन हमने समझ रखी है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था मेरी कब्र को कुशादा मत खोदना। आजकल एक बिदअत लोगों ने इजाद की है कि कब्रें बड़ी कुशादा खोदते हैं। हालांकि अगर अमाल अच्छे हैं तो आप कमरे बराबर भी कब्र खोदे, अगर अमाल अच्छे नहीं है कमरे बराबर भी कब्र खोदे तो वो दबा के पिसलियां भी चकनाचूर कर देगी। और अगर अमाल अच्छे हैं और आपको गटर के किनारे भी किसी ने दफन कर दिया तो वो भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। ये सब बिदतें तुम इजाद कर रहे हो और कुदरत के सामने किसी की कुछ चली है ना चलेगी। तो फारूक आजम ने कहा था मेरी कब्र जितनी सुन्नत है, हुजूर ने जितना हुक्म दिया उतनी खोदना, उससे ज्यादा नहीं खोदना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है तो मेरी कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी, और वो नाराज है तो कितनी भी कुशादा खोदिए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कब्रें भी अब जो है वो मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि अब कब्रों में फूल भी बिछाए जा रहे हैं नीचे। ये भी बिदअत है, कब्रों में फूल बिछाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, और नीचे तख्ते बिछाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह नाराज है तो वही फूल अंगारे होंगे, वही फूल अंगारे बन जाएंगे, और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत का बिस्तर होगा। अपनी हठधर्मी कब्र में भी तुम चला रहे हो, अपनी हठधर्मियां तुम अमाल अच्छे करो, कुदरत का वादा है। और फिर तुम मोमिन हो, ईमान पर दुनिया से गए। यार जिस कब्र में हुजूर आ गए, अब उस कब्र का हाल क्या है, उस कब्र की शान क्या है? वो जन्नत के बागों में से तो बाग है ही है ना। अल्लाह अकबर। तो मोमिन की कब्र के सामने दुनिया ऐसी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है उतनी दुनिया छोटी है, क्योंकि मशरिक से लेके मगरिब तक, बल्कि जहां तक नजर जाती है मोमिन की कब्र कुशादा कर दी जाती है और जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है उसके लिए। यह है मोमिन की कब्र। और सिर्फ वो जन्नत का बिस्तर ही नहीं होता, बल्कि जन्नत के 2 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं और वो चैन की नींद सोता है वहां पर, और इस इंतजार में सोता है कि क़यामत के दिन उसको उठना है।
اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے، یہ بھی تو ہے نا، کتنا سوئیں گے. اصل میں جب حضور کا دیدار کر کے سوئیں گے، یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے. تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں، تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا. یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے اور دادا 100 سال سے ہے اور پر دادا 150 سال سے ہے اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے، یہ تمہارے لیے سب ہے، لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا. اور پھر اور سنو، اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا. اب کیوں اٹھے گا فریش ہو کر کے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کے دیدار کے بعد اب ایک اور بڑا دیدار ہونا، نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے، وہ ہے دیدار خداوند قدوس. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی باتیں، یہ تو حدیث کی باتیں. اب بتائیں آپ کہاں آپ کو موت بری لگتی ہے؟ موت میں تکلیف کہاں ہے؟ مصیبت کہاں ہے؟ عذاب قبر کہاں ہے؟ آپ کے اعمال اچھے ہوں تو عذاب قبر نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے. اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی. اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عذاب لے. کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں. لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے. مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے، جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے. آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی، ایمان. اور ایمان دیکھو ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا. حضرت بلال حبشی نے کیا کیا؟ کتنی مار کھائی، ایمان نہیں دیا. حضرت جو ہے وہ جناب خباب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی، خبیب کو شہید کر دیا گیا، نہیں دیا، انہوں نے ایمان نہیں دیا. اور آج ہم گانے سن رہے، گانوں میں کفریہ کلمات سن رہے. اور چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ میں کئی مرتبہ مسئلے بیان کر چکا ہوں کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے جو اس کو خوش رہ کر سنے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے گانے سے بچو، سیریل سے بچو، صرف گندی پکچر ہی سے مت بچو، ہر پکچر سے بچو، کیونکہ ہر پکچر میں کہیں نہ کہیں کفریہ خباثت ہے اور وہ تمہارا ایمان لے لیتی ہے. ڈائلاگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں. ایسی باتیں کرنے سے بچو جس سے ایمان کو خطرہ ہے. اللہ سے رات دن دعا کرو کہ ایمان پر دنیا سے جائیں. دیکھو ایمان پر جانے کے بڑے فائدے ہیں. اب میدان محشر کی باری آئی. میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے. تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے. آگا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا. یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو. منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں
اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا. اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی, حضور وہیں رہیں گے. اور فرماتے ہیں میں, اور پھر یہ بھی سن لیں, اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا. ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا. حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا, اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا, یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار, وہ آئیں گے, پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے, تو پھر جنت المعلا والوں کا انتظار کیا جائے گا, اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے, اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر, سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو, اور وہ بھی ایسا وکیل جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو, اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم, اب سنیے, مومن کی بات کر رہا ہوں, منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے, بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے. وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے, اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال, اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار. اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو, باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو, باراتی کس قدر بھی احمق ہو, باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو, باراتی کتنا بھی ذلیل ہو, باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو, اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا, مارا پیٹی ہوئی. اب ہوئی اس کی بہن کی شادی, جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے, مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی. اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا, سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا, یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا, یہی اس کا ذہن تھا. اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے, معلوم نہیں تھا. اچانک شادی کا دن آیا. اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا, اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں. اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا, یہ سب ہوگا اس کا. لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا, آج دولہا دیکھا جائے گا. کتنی بھی خنس ہے, دولہا دیکھا جائے گا, باراتی نہیں دیکھا جائے گا. دولہے, کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونا ہے. اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے, اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے, اور اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل. ملانے کو نہیں, صرف سمجھانے کو کہتا ہے. اس مثال کو یہی رکھیے. کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ کوئی خطا ہو گئی, لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ. وہاں دولہا دیکھا جائے گا, باراتی نہیں دیکھا جائے گا. آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو, خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا, وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں, یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور
गुनहगारों की सफ़ों में आका अलैहिस्सलाम उनकी हिमायत के लिए, तायीद के लिए गुनहगारों की जो सफ़ लगी है, हुजूर वहां पर खड़े। क्यों? अल्लाह इसको बख्श दे। नेकों की जो सफ़े हैं उसमें हुजूर नहीं होंगे, हुजूर गुनहगारों के पास होंगे। और क्योंकि भाई जब किसी की वकालत करता है वकील, तो सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है। मैं कह चुका हूं कि हुजूर मुकदमा लड़ने वाले वकील नहीं है, हुजूर हमारे कारसाज हैं, हुजूर हमारे काम बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, वो हमारे शफी हैं। लेकिन समझा रहा हूं कि जब कोई वकील मुकदमा लड़ता है किसी मौकिल का जो है, तो वो उसके पास खड़ा रहता है। या यूं समझ लें कि एक लड़का है, स्कूल में उसने कोई गलती की और उस टीचर ने कहा कि चलो क्लासरूम के बाहर जाओ, आइंदा स्कूल नहीं आना, तुम्हें खारिज कर दिया जाएगा। अब मोहल्ले का कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो या कोई लीडर हो, जब उस बच्चे का सिफारिशी बनकर वो जाएगा तो वो तो उसको साथ में ले जाएगा ना, हाथ पकड़ के साथ में ले जाएगा। और जिसके पास खड़ा होगा तो उसको लेकर के खड़ा होगा, यार माफ कर दो यार, इसे ऐसे होगा ना, इसको माफ कर दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुनहगारों की शफाअत करेंगे, तो चूंकि हुजूर को खड़े रहना ही है गुनहगारों के पास, गुनहगारों की जो सफ़े हैं हुजूर को रहे, क्योंकि सिफारिश जिसकी होती है उसके करीब खड़े होकर के अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इसे बख्श दे। तो जो नेक लोगों की, बहुत मुत्तकी लोगों की जो सफ़ें दूर होगी, तो वो अपनी सफ़ों से निकल कर आएंगे और गुनहगारों से कहेंगे, एक काम करो कि आज आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, हमारे आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, ताकि हमें भी हुजूर के करीब खड़े होने का मौका मिले। माज़अल्लाह, इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करते रहें, अस्तग़फिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, हम गुनहगार ही हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमसे गुनाह होता है, हालत नमाज में भी हमसे गुनाह होते हैं, हमारा हाल ये है। तब ये नहीं कि आप जो है वो सोचे कि यार वो तो नेक लोग आएंगे गुनाह कर्ज के तौर पे मांगने के लिए, तो चलो जरा बैलेंस करते चलते, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसको ऐसे नहीं समझे आप, ऐसे नहीं करें, क्योंकि गुनाह की वजह से कभी कभी इंसान की मौत कुफ्र पर होती है। तो गुनाह कस्दन नहीं करना। हम तो नमाज पढ़ते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो रोज़ा रखते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो ज़कात देते हुए भी गुनाह करते हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं होता, हर वक्त हमसे गुनाह होता रहता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ, बहुत मुमकिन है कि ना आपको महसूस हो रहा है ना मुझे महसूस हो रहा है, मुमकिन है कोई बात ऐसी निकल जाए किसी को महसूस ना हो और वो गुनाह में लिखी जाए, दिल में कोई ख्याल ऐसा आ जाए वो गुनाह में लिखा जाए, निगाह किसी तरफ उठ जाए वो गुनाह में लिखी जाए, ये होता है। तो बहरहाल जो बहुत नेक और मुत्तकी होंगे वो गुनहगारों से आकर कहेंगे कि ज़रा कुछ गुनाह हमें कर्ज के तौर पर दे दे, ताकि हमें भी हुजूर का कुर्ब, हम हुजूर के करीब खड़े होने का हमें मौका नसीब हो जाए। तो इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रज़ा यूं उसको बयान करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह। आपने अब तक कर्ज के तौर पे चावल लेते हुए देखा होगा, रोटी लेते हुए देखा होगा, पैसे लेते हुए देखा होगा कि ये दे दो, कर्जा दे दो, लेकिन क़यामत के दिन कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह। परहेजगार उस दिन गुनाह को बतौर कर्ज मांग रहे होंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, सदक़े इस इकराम के कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। तो अब शफाअत हो गई। अच्छा, शफाअत होगी तो एक ये भी होगा, सिर्फ इशारा, बड़ा प्यारा मौजू है, खूबसूरत मौजू है। मौत मोमिन की बड़ी हसीन है, कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में खात्मा हो, ईमान पर खात्मा बस। तो शफाअत हो रही होगी, जब शफाअत हो रही होगी तो ऐसा भी होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की नेकियों में जब कमी देखेंगे तो अपनी नेकियां निकाल कर
اس کے نام اعمال میں ڈال دیں اپنی نیکیاں. یا اللہ ان کی تو ایک نیکی بھی کائنات کے سب لوگوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے, تو اپنی نیکی نکال کے اس کی نیکی میں ڈال دیں گے. تو اب اپنی نیکی نکال کر, ابھی جیسے آپ یوں سمجھے اس کو کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, اللہ کرے اگر مثال میں کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھ جائیں آپ. ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا موڈ ہے کہ اب میں نے کھانا ختم کر دینا ہے, اور آخری لقمہ جیسی وہ لے اور ادھر ادھر کسی سے بات میں مصروف ہو, تو کوئی دوسرا بندہ اچانک سے کھانا اٹھا کر کے اس میں ڈال دے, تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو حیرت ہوگی یہ کہاں سے آیا, کہ میں نے لیا تو نہیں, دیا کس نے, یہ کہاں سے آیا. بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل, صرف سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں. کہ حضور علیہ السلام جب اپنی نیکیاں کسی کی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو اب حساب ہوگا کہ تیری نماز کہاں ہے, تو وہ تو حیران ہوگا نا کہ میں نے تو فلاں مقام پہ پڑھی ہی نہیں, لیکن جب ادھر سے ملا دی گئی تو اس کے نام اعمال میں تو وہ بھرپور ہوگا نا, اس کا نام اعمال نے کیسے, ارے یہ کہاں سے آیا. تو اب اس کو استائے زمن کہتے ہیں, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. اب میری طرف دیکھیں اس کو, شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں, شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے سب ختم, کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, ہائے ہائے, حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا ہوگا, کیا بغیر کیا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, لطف آپ کا ہوگا, جس پہ لطف ہوگا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا. لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے, نبی پہ مر مٹتے تھے, نبی کی محفلیں سجاتے تھے, نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے, نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے, اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے. تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا ہوگا, اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی, اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا. کیا بغیر کیا, بے کیا ہوگا. اور اختتام پر چلتے ہوئے اب انہی کی نسبت سے پھر یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا, اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں. فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. اب محشر سے نکلے, جنت میں جانے کی بات آئی. اچھا, جب میدان محشر ہی میں ہوں گے, میدان محشر ہی میں ہوں گے, تو ایک نظارہ اور ہوگا کہ حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. یہ ہے میدان محشر, یہ ہے سب. مگر ایک بات بتاؤں, آپ کہیں گے حضور کے ہاتھ سے جام کوثر بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے اب ذرا مجھے بتائیں. کوثر چاہیے, ہاتھ نیچے کریں. جنت چاہیے, بوٹا جس کو چاہیے بس وہی ٹھیک ہے. حضور کا دیدار چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ کا دیدار چاہیے. یہ سب ملے گا کب؟ سب ملے, اس کے لیے مرنا پڑے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس کے لیے, اور آپ مرنا چاہتے نہیں. اب ایک پل ہے, ادھر اتنی نعمتیں ہیں, ادھر کچھ نہیں. اب جب تک یہ پل پار کرنے کی ہمت نہیں کرو گے, اس وقت تک یہ نعمتیں نہیں ملے گی. اسی پل کو موت کہتے ہیں. اب اپنے اندر ہمت پیدا کرو وہ پل پار کرنے کی, اور وہ پل جو ہے کوئی نقصان دہ پل نہیں ہے. وہ پل جو ہے کوئی نقصان, دیکھو یہ جو اس پار ہے نا, اس پار کی جو دنیا ہے,
جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے. کیا ہے؟ خواب. اس پار کی دنیا حقیقت ہے. لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ میں وہ کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں. لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہیں، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں. بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے. صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں. ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی. ابھی ہم سب خواب میں، مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے. آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے. آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے. آپ نے جو وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لی ہے، خواب ہے. اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا. میں نے نہیں بنایا. حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے خواب. اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ. تو بس موت سے مت ڈرو. موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی. جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے. اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے. لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے کر آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ ہمیں اٹھا لے. یہ بہت بہتر ہے. حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے. یہ اصل چیز ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں. موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں. اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہے تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں مانگے، خودکشی نہیں کریں. خودکشی حرام ہے، اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے. اس لیے خودکشی سے بچیں. اور بری موت ہم جس کو کہتے ہیں نا، کسی کو کرنٹ لگ جائے وہ مر جائے، دیوار میں دب کے مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، لوگ کہتے ہیں بری موت مرے. نہیں، یہ بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کی موت ہے. بری موت کفر کی موت ہے، بری موت گناہوں میں موت ہے. ہاں، بری موت گناہوں میں موت ہے. بری موت جو ہے اللہ کی ناراضگی والی موت ہے. جو موت بری تھی ہم اس کو بری نہیں سمجھتے، اور جو موت شہادت کی موت تھی ہم اس کو، کوئی ایکسیڈنٹ مر گیا لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی وہ نکلے گا، سب کو ستائے گا، وہ تو بھوت بن گیا ہے کیونکہ وہ بری موت سے مرا ہے. حالانکہ وہ تو شہید ہوا ہے.
मुसलमान अगर एक्सीडेंट में मरे तो वो शहीद हुआ है, अगर वो डूब के मरे तो शहीद हुआ है, उसको जला दिया गया तो वो शहीद हुआ है, अगर कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त डिलीवरी में मरी है तो वो शहीद हुई है। लोग कहते हैं वो तो नापाक दुनिया से गई है, पता नहीं वो कितनों को लगेगी, वो कितनों को लगेगी चुड़ैल बन करके। ये काफिरों का अकीदा है। वो बच्चे को जन्म देते देते दुनिया से गई है, वो जिहाद करते करते दुनिया से गई है, उसका मकाम शहादत है, वो शहीद है, वो नापाक नहीं गई है दुनिया से, वो शहीद होकर के गई है दुनिया से। दीन मालूम नहीं है लोगों को, जबरदस्ती बकवास करते रहते हैं और काफिरों से अकायद लेकर के उसको जहर की तरह उगलते रहते हैं, नहीं सीखते हैं दीन और बकवास करके अपनी भी आखिरत खराब करते हैं, लोगों की भी आखिरत खराब करते हैं। जो इंतकाल कर गया, मुसलमान हो या काफिर, उसकी रूह जो है वो चली गई उसकी मंजिल की तरफ, अब वो कभी निकल नहीं सकता, वो किसी को लग नहीं सकता। फिर ये क्या होता है, असल में जो खबीस जिन्नात होते हैं वो तुम्हारे अकायद को मुतज़्ज़ल करने के लिए फुला फुला और फुला का नाम लेते हैं, वरना रूहें एक मर्तबा चली गई, अब वो रूह दोबारा किसी के जिस्म में नहीं आ सकती। हमारे यहाँ ये अकीदा नहीं है, रूह एक है और वो जिस्म से निकल गई फिर वो दोबारा किसी के जिस्म में नहीं जाएगी। ये सब गलत अकीदे से तौबा करो, गलत नजरियात से तौबा करो। अगर वो काफिर की रूह है तो काफिर की रूह या तो उसके मरघट पर होगी, या तो सिज्जीन में होगी, या तो एक नाला है बाबल के मकाम पर वहां उसकी रूह होगी। मोमिन है उसकी रूह या तो कब्र पर होगी, या तो जमजम के कुएं पर होगी, या तो काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगी, या तो अर्श आजम के नीचे होगी। जैसा उसका मर्तबा है वहां उसकी रूह होगी। तो ना मोमिन की रूह ना काफिर की रूह, वो काफिर की रूह तो कैद हो गई, मोमिन की रूह अल्लाह पास है। और अब बताएं कि वो कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा। ये सब गलत नजरिया से तौबा करो। बहरहाल बात खत्म करने लगा हूं और बात बहुत तवील हो गई है कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये दुनिया है ख्वाब। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं तुम सब ख्वाब देख रहे हो। अब ख्वाब में क्या देख रहे हैं, ये मौत जब आएगी और आंखें बंद होगी तो ख्वाब से आप बेदार होंगे, हम सब बेदार होंगे। देखो हमने दुकान बना ली, 4 दुकान बना ली, बाइक खरीद ली, कार खरीद ली, बच्चे पैदा हो गए, मकान बन गए, बंगला बन गया, घोड़ा गाड़ी, ये वो सब डिग्रियां मिल गई, सब हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके डब्बे बजने लगे, उसकी बीवी से उसका झगड़ा हुआ, टेंशन में वो टाट के बिस्तर पे लेटा, लेटने के बाद अचानक उसकी आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि मैं लंदन का बादशाह बन गया, मैंने 1000 एरोप्लेन खरीद लिया, मैंने जो है वो इतने हीरे खरीदा, जवाहरात खरीदा, इतने इतर के शॉप खरीदा, इतने मॉल खरीदा, ये खरीदा। खूब ख्वाब में बेचारा खुश है, ये खरीदा। फिर एक की बजाय 4-4 बीवियों से निकाह किया, फिर हर एक बीवी को 5-5 बेटे पैदा हुए, मेरा घर बिल्कुल गजगजा रहा है बच्चों से, ये है वो है, और मैं सब खूब मजे ले लेकर मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। ऐसे में मस्त ये सो रहा था और उसकी बीवी जो थोड़ी देर पहले जिससे झगड़ा हुआ था वो आगे उठाई, चलो उठो बॉस सो चुके। जैसे आँख खुलेगी, आप बताओ कि लंदन होगा, हंसने की बात नहीं, गौर करना समय, लंदन होगा, बोलो होगा, 4 बीबियां होगी, बच्चे होंगे, इतर की शॉप होगी, मॉल होंगे, कारें होंगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सब ख्वाब में था। बस ऐसे ही है, आपने दुनिया में सब सजाया, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, और रूह निकालेगा। अब न बच्चे अपने हैं, न बीवी अपनी है, न दुकान अपनी है, न मकान अपना है, कुछ अपना नहीं है। और साथ में कौन जाएगा? न बीवी, न बच्चे, न माल, न दुकान, न कारोबार, कुछ नहीं। जो नेकियां की थी, जो अमाल किए थे अच्छे या बुरे, बस वही कफन में साथ जाएंगे। सोचो, ख्वाबों की दुनिया को
آراستہ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، حقیقت کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کتنی غفلت کرتے ہو۔ آؤ خوابوں کی دنیا کو آباد کرنے کی بجائے حقیقت کی دنیا کو سجانے کی کوشش کریں، اور جو حقیقت ہے اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ حضور شفاعت کریں گے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اب جب شفاعت ہو گئی تو اذن ملے گا، محبوب ان کو جنت میں لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام جنت کی چابی حضور کو دی جائے گی، حضور جنت کی چابی حضرت ابوبکر صدیق کو دیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو دیں گے، اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی اتنی کثرت سے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے کثرت کی وجہ سے جنت کا دروازہ چر چر کرنے لگے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، جنت میں صرف ہم ہی 4-6 لوگ جائیں گے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جنت 10x10 کی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ وہ چر چر کریں گے دروازے، اتنی کثرت سے حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ اور جنت کے مالک کی امت جنت میں نہ جائے گی تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ اور امتیں بھی جنت میں جائے گی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں جائے گی۔ اور پھر کمال تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور آتے جاتے رہیں گے، اور لوگ ایک بار گئے تو دوبارہ باہر نہیں نکل سکتے، اور نکلیں گے بھی نہیں، اتنا ظرف ابھی تو چاہیے۔ جنت چھوڑ کے قربان، جنت چھوڑ کے نکلنے کا بھائی کون نکلے گا جنت چھوڑ، لیکن یہ حضور ہیں، جنت چھوڑ کر اپنی امت کے لیے باہر نکلیں گے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اس دن حضور مہمان ہوں گے، کیونکہ وہ مالک جنت ہے، وہ مہمان ہوں گے اور حضور کی امت میزبان ہوگی، حضور میزبان ہوں گے اور حضور کی امت مہمان ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کے یہاں شادی ہے یا کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے، اس نے بہت سجایا، قالین بچھائی، شمع جلائی، لائٹنگ لگائی، کمکمے سجائے، ہیلوجن لگائے، خوشبو لگائی، گدے لگائے اور صوفے لگائے۔ اب جو آتا ہے اور شربت رکھ دیے، مٹھائیاں رکھ دی، اور طرح طرح کی کھجورے، ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھ دیے، سب رکھ دیا۔ جو آتا ہے بیٹھ جاتا ہے صوفے پر، اور اب اگر اس کو کہو نا بھائی ذرا دیکھ نا وہ فلاں آ رہا ہے، ارے تو دیکھ لینا ذرا، اس لیے کہ اب اٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ بیٹھا اسی جگہ ہے نا، اٹھنا نہیں چاہتا ہے نا ایسا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہوتی ہے وہاں کہ جو بیٹھنا نہیں چاہتی، اور لوگ اٹھنا نہیں چاہتے، اور ایک ذات بیٹھنا نہیں چاہتی۔ وہ ذات کون ہوتی ہے؟ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ بار بار نکلتی ہے، ابھی وہ فلاں صاحب تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ، تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے، حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے، حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا کہ گنہگاروں کا جسے اتنا خیال ہو اور حضور اس کو جنت میں لا رہے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور جنت میں لے کر کے جائیں، اس کو جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ لیکن کل ملا کر کے بات پھر وہی آتی ہے کہ ان سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس، ہم نے ایک دن میں ہیروں کے نام تو کئی مرتبہ لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی پر کئی مرتبہ درود نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ ہم نے گالیاں کئی مرتبہ دی ہوتی ہے، لیکن اتنی مرتبہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سنواریے، زندگی کو بدلیے۔ عارف بھائی دنیا سے گئے، ہمیں غم ہے، افسوس ہے، لیکن عارف گئے تو ہم بھی رہنے نہیں آئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے، آخرت کی تیاری کریں، نیک عمل کریں۔ رستے میں پتھر اگر تکلیف دہ پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو ہٹا کے نیکی کرو۔ اگر راستے میں کانٹے ہیں، کانٹے ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو، یہ سب تمہاری قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے۔ کانٹے بچھاؤ مت، کانٹے ہٹاؤ۔ پتھر بیچ میں رکھو مت، پتھر ہٹاؤ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ۔
اس لیے کہ ہم دنیا میں راحت پہنچانے کے لیے آئے، ہم دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھنا ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، ایک دن انشاءاللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ ہمارا جنازہ اٹھتے وقت لوگوں کو یہ کہنا چاہیے بہت اچھا انسان تھا دنیا سے چلا گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے بہت لوگوں کو ستاتا تھا اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، نیک مرتے ہیں تو زمین بھی کئی دن تک کے روتی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا، اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ تو میری گزارش ہے نیک عمل کرو، لوگوں کو راحت پہنچاؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ تسبیحات یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن لوگوں کو پیار تقسیم کرو، کیونکہ پیار دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، پیار کا برتاؤ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے کردار اچھے کرو، اپنی زندگی اچھی کرو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ایمان پر رکھے اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ محمد عارف بھائی کی مغفرت فرمائے اور اللہ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔